بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹ، میں آپ کو اپنے چینل پر اپنے خوش آمدید کہتی ہوں۔ آج کے لیکچر کا موضوع ہے ماں سے محبت فطرتی ہے اور اللہ سے غفلت کیوں۔ آج کے لیکچر میں میں آپ کو بتاؤں گی کہ جیسے ہم لوگ اپنی ماں سے بے انتہا محبت کرتے ہیں اور ہر وقت اپنی ماں کو یاد کرتے ہیں، تو اسی طرح ہم اللہ تعالیٰ کو کیوں نہیں یاد کرتے، اللہ تعالیٰ سے ہم کیوں غافل ہیں، بے پرواہ ہیں۔ آج اس موضوع پر میں آپ کو بتاؤں گی۔ میری کوشش ہوگی کہ اس پیغام کے ذریعے میں تمام امت مسلمہ اور اپنی بھی اصلاح کر سکوں۔ ہم اپنی ماں کو بغیر کسی محبت اور ضرورت کے وقت دل سے یاد کرتے ہیں۔ جب ہمیں بھوک لگتی ہے یا دکھ ہو یا خوشی ہو تو سب سے پہلے زبان پر ماں کا نام، کیونکہ ہمیں اس پر بھروسہ ہوتا ہے، اس کی محبت بے لوث ہوتی ہے۔ اب سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر ماں ہماری دنیاوی ضروریات کو سمجھتی ہے تو وہ اللہ جو ماں سے 70 گنا زیادہ محبت کرتا ہے، اس کو ہم ہر وقت یاد کیوں نہیں کرتے، یعنی ہم اس کی یاد سے کیوں غافل ہوتے ہیں۔ اب اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ ہم نے اللہ تعالیٰ سے تعلق کمزور کر لیا ہے۔ جیسے ہم روز بات چیت کیے بغیر کسی دوست سے دور ہو جاتے ہیں، ویسے ہی ہم اللہ تعالیٰ سے بھی دور ہوتے چلے جا رہے ہیں جب ہم اسے یاد نہیں کرتے۔ دوسری وجہ ہے دنیا کی مصروفیت۔ دنیا کی مصروفیت نے ہمیں غافل کر دیا ہے۔ اب دنیا کی مصروفیت نے ہمیں کس طرح غالب کیا ہے؟ دنیا کے کام نے، تفریح نے، موبائل نے اور دوسرے مشغلوں نے ہمیں اللہ کی یاد سے دور کر دیا ہے۔ اللہ پر یقین کمزور ہو گیا ہے۔ ہمیں لگتا ہے کہ شاید اللہ ہماری بات سنتا ہی نہیں، ہمیں وہ سب کچھ نہیں مل سکتا جو ہم مانگتے ہیں، اس لیے ہم اسے دل سے نہیں یاد کرتے۔ اب اس تمام مسئلے کا حل کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ اس کی بھی میں آپ کو وجوہات بتاؤں گی کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے تاکہ جس طرح ہماری محبت اپنی ماں سے ہے، اس طرح کی محبت ہمیں اللہ تعالیٰ سے بھی ہو جائے۔ تو اس کا حل کیا ہے؟ جیسے ماں سے ہم بار بار بات کر کے محبت ہماری کیا ہے، بڑھتی ہے، ویسے ہی اللہ کو بار بار یاد کرنے سے دل میں سکون اور ہمارا ایمان بڑھتا ہے۔ اللہ کو ان کے ناموں سے بھی پکاریں، یا رحمان، یا رحیم، یا کریم، جیسے اللہ تعالیٰ کے جو صفاتی نام ہیں، اس سے ہمیں اللہ تعالیٰ کو پکارنا چاہیے۔ چاہے ہم تنہائی میں ہو، خوشی میں ہو، غم میں ہو یا نماز کے علاوہ بھی صرف دل سے یا اللہ کہنا شروع کر دے، وہ سن رہا ہوتا ہے۔ آپ کو ایک خوبصورت مثال سے اس پیغام کی مزید وضاحت کروں گی تاکہ آپ لوگوں کو اس کی اچھی طریقے سے سمجھ آ جائے۔ ماں تو صرف بچے کے رونے پر دوڑی آتی ہے، لیکن اللہ تو اس وقت بھی دیتا ہے جب ہم اس سے مانگتے بھی نہیں۔ تو دیکھیں اسٹوڈنٹ، ہمارے ایمان کی کتنی زیادہ خرابیاں، کتنی کمزوریاں ہیں۔ ایک تو یہ کہ ہم اللہ تعالیٰ کو یاد نہیں کرتے، غفلت میں پڑ گئے ہیں، دنیا کی مصروفیت کو ہم نے پسندیدہ بنا دیا ہے اور اللہ تعالیٰ کی یاد کو اور آخرت کو بھول بیٹھے ہیں، جس کی وجہ سے ہم دین اسلام سے اور اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل ہو چکے ہیں۔ اب دیکھیں، ایک ماں جو ہوتی ہے وہ اپنے بچوں پر کتنی مہربان ہوتی ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر بیان فرما دیا ہے کہ 70 ماؤں سے بھی زیادہ محبت کرتا ہے۔ تو کیا ہے، ایک ماں جب اپنے اولاد پر اتنی مہربان ہوتی ہے تو اللہ 70 گنا زیادہ محبت کرتا ہے۔ اس کے باوجود بھی ہم اللہ تعالیٰ کو بھلا بیٹھے ہیں، یعنی اللہ کو ہم اس طرح نہیں یاد کرتے۔ اس کے باوجود کبھی آپ لوگوں نے سوچا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی
نعمت ہم پر کبھی کم ہوئی، اگر ہم اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز مانگتے ہیں دعا میں یا دل میں یا خیال میں ہم بھی سوچ ہوتے ہیں، وہ چیز ہمیں مل جاتی ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا یہی مطلب ہے کہ ہم اتنا فرمانی کرنے کے باوجود اللہ کو نہیں یاد کرتے، پھر بھی اللہ ہم پر اتنا مہربان ہے۔ تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے زیادہ سے زیادہ، کیونکہ یہ دنیا فانی ہے، یہ دنیا ختم ہو جائے گی، اور اس دنیا کے رشتے جو بھی ہیں جیسے بھی ہیں وہ آپ لوگوں کو پتہ ہے آج کل کے دور میں کون سا رشتہ کس بنا پر چل رہا ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ مضبوط رشتے نہیں ہیں۔ مضبوط رشتہ کون سا؟ یہ رشتے کیا ہے؟ مضبوط رشتہ کون سا ہے؟ مضبوط رشتہ ہے ایک ماں کا اور ایک اللہ تعالیٰ کا۔ اللہ تعالیٰ سے اگر آپ بے لوث محبت کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو اس سے دگنا عطا کرے گا، یعنی اللہ تعالیٰ سے محبت کرو گے تو اللہ آپ سے اس سے دگنا محبت کرے گا۔ عارضی دنیا کی محبت پر لوگوں کو راضی کرتے ہوئے، لوگوں کو مناتے ہوئے اپنی زندگی غفلت میں نہ گزارے، ایک تو غفلت میں اور ایک گناہوں میں مت گزارے۔ دنیا کی مصروفیت سے نکلے، غفلت سے نکلے، جیسا کہ یہ موبائل جیسے بری خصلتیں اور دوسرے مشغلوں سے اپنے آپ کو نکالے اور اللہ کی یاد میں اپنا وقت گزارے۔ دیکھیں آپ کے کس طرح مسئلے حل ہوتے ہیں اور کس طرح آپ کے دل کو سکون ملتا ہے۔ ہمارے زیادہ سے زیادہ مسئلے ہمارے اپنے لیے خود ہی پیدا کیے ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر موبائل استعمال کرنا۔ موبائل کو اگر ہم بری خصلت کے طور پر استعمال کرتے ہیں تو کیا ہے؟ یہ ہمیں تباہی کی طرف لے کر جاتی ہے، ہمیں اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل کرتی ہے اور ہمیں دوسرے کاموں میں مبتلا کر دیتی ہے اور ہمیں اللہ تعالیٰ کی یاد سے دور کر دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ پر ہمارا یقین کس طرح کمزور ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ پر ہمارا یقین اس وجہ سے کمزور ہوتا ہے۔ پہلی مثال تو میں آپ کو دوں گی جو آج کل کے دور میں ہر شخص میں موجود ہے۔ ہمیں اگر کوئی مسئلہ پیش آتا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ سے مانگنے کے بجائے ہم پہلے بندوں کے سامنے جاتے ہیں، روتے ہیں، پھر اگر کوئی بھی ہماری مدد نہیں کرتا تو آخر میں ہم اللہ تعالیٰ کے پاس جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہماری مدد کرتا ہے، دعا سنتا ہے۔ اگر ہم وہی جو ہمارے مقصد تھا مانگنے کا، وہی چیز اگر ہم پہلے اللہ تعالیٰ سے مانگ لیتے تو ہمیں نہ لوگوں کے سامنے رسوا ہونا پڑتا اور ہمارا کام بھی ہو جاتا۔ اگر وہ ہمارے حق میں بہتر ہے تو اللہ تعالیٰ ہمیں ضرور عطا کر دیتا ہے۔ تو یہی ہماری کمزوریاں ہیں، یہی ہماری کوتاہیاں ہیں جس سے ہم اپنے دین اسلام اور اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل ہوتے چلے جا رہے ہیں، اور ہم اللہ کو ویسے نہیں یاد کرتے جیسے اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے کا حق ہے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ تو خود ماں سے 70 گنا زیادہ مہربان ہے اور اللہ تعالیٰ ہر وقت قریب ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ انسان کے شعرک سے بھی زیادہ۔ اللہ ہر بات سنتا ہے، چاہے ہم دل میں کہیں یا زبان سے، یعنی ہم دل سے اس بات کا اقرار کریں جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بتا دیا ہے کہ اگر ہمارے دل میں کسی چیز کے لیے خواہش آتی ہے تو تب بھی آپ بعض اوقات دیکھ سکتے ہیں کہ ابھی ہم نے دماغ کے لیے ہاتھ نہیں اٹھایا ہوتا ہے، بس ہمارے دل میں ابھی ہمارے دماغ میں خالی سوچ آ رہی ہوتی ہے اور وہ چیز ہمیں مل جاتی ہے۔ تو یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ ہر بات سنتا ہے، جانتا ہے، چاہے ہم دل میں کہیں یا زبان میں وہ چیز مل جاتی ہے، مگر ہمارا کیا ہے؟ ہمارے مانگنے کا مقصد، ہم جس طرح مانگتے ہیں وہ طریقہ کار ہمارا صحیح ہونا چاہیے، کیونکہ دیکھیں دنیا میں بھی ہم ایک شخص کو یا جس کو بھی خوش کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ہم کیا کرتے ہیں؟ دنیا کی محبت کے لیے ان کے لیے بھاگتے ہیں، ان کے پیچھے ان کی خدمت کرتے ہیں۔ تو اتنا تو ہمیں اللہ تعالیٰ کے لیے بھی نہیں کرنا پڑتا جتنا ہم دنیاوی رشتوں کو بچانے کے لیے کرتے ہیں،
اس کے باوجود ہم اللہ تعالیٰ کی کتنی غفلت کرتے ہیں، کتنی بے پرواہی کرتے ہیں۔ اس کے باوجود اللہ تعالیٰ ہمیں ہر نعمتوں سے نوازتا ہے۔ حالانکہ اگر ہم کسی انسان کے سامنے نہ کر لے تو وہ ہماری ساری نیکی، سارے نیک اعمال، ساری اچھائی بھول جاتا ہے اور وہ ہم سے دشمنی برتنے میں تھوڑا وقت بھی نہیں۔ جبکہ آپ دیکھیں ہم اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل ہو کر اللہ تعالیٰ کو یاد بھی نہیں کرتے۔ بعض اوقات تو ہم نمازیں بھی صحیح طریقے سے نہیں پڑھتے، قرآن پاک کی تلاوت نہیں کرتے، رمضان کے روزے نہیں رکھتے، اسلام کی کسی بھی احکامات پر عمل نہیں کرتے، پھر بھی اللہ تعالیٰ نہ تو ہمیں اس ٹائم سزا دیتا ہے اور نہ ہی ہم پر رزق دینا بند کر دیتا ہے، بلکہ ہمارے اوپر اسی طرح ہی مہربانی کرتا ہے۔ جبکہ اس کے برعکس ہم اگر دیکھیں ہم کسی شخص کے ساتھ کوئی غلط بات کر لیں یا کچھ تھوڑی سی ان کے حقوق میں خلاف ورزی کر لیں، ان کے کام میں خلاف ورزی کر لیں تو ہمیں کیا کرتے ہیں، اس نوکری سے اور جاب سے نکال لیتے ہیں۔ جبکہ ہمارا رب اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، اپنے ہر بندے پر چاہے وہ اس کو یاد کرے نہ کرے۔ یہی ہماری تھوڑی بہت کمزوریاں ہے کہ دنیا کی محبت نے دل میں اللہ کی یاد کو پیچھے رکھ دیا ہے اور ہمارا ایمان کمزور ہو گیا۔ ہم نے اللہ سے وہ تعلق نہیں رکھا جیسے ماں سے ہمارا تعلق ہوتا ہے۔ تو میں امید کرتی ہوں اسٹوڈنٹ یہ ویڈیو آپ کو بہت زیادہ مدد دے گی اور آپ لوگ اس پر عمل کریں گے۔ اللہ تعالیٰ کل مومن مسلمان کے ساتھ مجھے بھی اپنے ایمان کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارا خاتمہ دین اسلام پر ہو اور ہم میں جو برائیاں پائی جاتی ہیں اسے ہم دور کریں اور زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کو یاد کریں، کیونکہ اس فانی دنیا میں صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی محبت دنیا اور آخرت دونوں میں انسان کو کامیاب کرتی ہے۔ باقی دنیا کے یہ سارے رشتے جو ہے وہ کیا ہے، فانی ہے اور ایک مطلب تک ہوتے ہیں، اور جب وہ مطلب پورا ہو جاتا ہے تو وہ رشتے، وہ ناطے ختم ہو جاتے ہیں۔ تو ہمیں ٹھیک ہے حسن سلوک کے ساتھ اپنے والدین کے ساتھ، والدین کا رتبہ سب سے زیادہ بلند ہے۔ قرآن مجید میں بھی اللہ تعالیٰ نے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی تاکید فرمائی ہے اور انہیں اف تک کہنے سے بھی منع فرمایا ہے۔ تو اپنے والدین، یتیموں، مسکینوں اور تمام عزیز و اقارب کے ساتھ اچھے سلوک رکھے اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کو بھی یاد کرے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی محبت ایسی محبت ہے جس کو اللہ تعالیٰ کی محبت عطا ہو جائے اسے دنیا اور آخرت دونوں کی کامیابی عطا ہو جاتی ہے۔ زندگی رہی تو ملتے اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔